اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام دیکھنے والے حضرات کو السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور مزید 10 راتوں سے ان 30 راتوں کو پورا کیا، سو ان کے پروردگار کا وقت پورے 40 رات کا ہو گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا، میرے بعد ان کا انتظام رکھنا اور اصلاح کرتے رہنا اور بد نظم لوگوں کی رائے پر عمل نہ کرنا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے باتیں کی تو عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، مجھے اپنا دیدار کرا دیجئے کہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں۔ ارشاد ہوا کہ تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، وہ اگر اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ بس جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو تجلی نے اس کے پڑخچے اڑا دیے اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا، بے شک آپ کی ذات منزہ ہے، میں آپ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، میں نے پیغمبری اور اپنی ہم کلامی سے تم کو دوسرے لوگوں پر امتیاز دیا ہے، تو جو کچھ تم کو میں نے عطا کیا ہے اس کو لو اور شکر کرو۔ اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دی اور فرما دیا کہ تم ان کو پوری طاقت سے پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ ان کے اچھے اچھے احکام پر عمل کریں۔ اب بہت جلد تم لوگوں کو ان بے حکموں کا مقام دکھلاتا ہوں۔ میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برداشتہ ہی رکھوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں، جس کا ان کو کوئی حق حاصل نہیں، اور اگر تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی وہ ان پر ایمان نہ لائیں، اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس کو اپنا طریقہ نہ بنائیں، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں۔ یہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غافل رہے۔ اور یہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو اور قیامت کے پیش آنے کو جھٹلایا، ان کے سب کام غلط گئے، ان کو وہی سزا دی جائے گی جو کچھ یہ کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسروق، مجاہد اور دیگر متعدد اہل علم کا کہنا ہے کہ 30 راتوں سے مراد ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، اور پھر ذوالحجہ کے 10 دنوں کے ساتھ 40 راتیں پوری ہو گئیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام عید الاضحیٰ کے روز اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ علاوہ ازیں دین محمد کی تکمیل بھی اسی ماہ ہوئی۔ منقول ہے کہ 30 دن کی مدت پوری ہونے تک موسیٰ علیہ السلام مسلسل روزہ دار رہے اور اس دوران کچھ نہ کھایا۔ پھر 30 دن کے بعد کسی درخت کی چھال چبا لی تاکہ منہ کی بدبو ختم ہو سکے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے 10 دن مزید روزے رکھنے کا حکم دیا اور یوں 40 دن کی مدت مکمل ہوئی۔ کوہ طور پر روانگی کے وقت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر فرما دیا، جو معزز شخصیت کے حامل آپ کے سگے بھائی اور اللہ کی طرف سے مقرر کردہ آپ کے وزیر بھی تھے۔ آپ نے انہیں احکام دیے اور نصیحتیں کی، اور یہ چیز ان کی شان کے لائق ہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر وقت پر آئے، یعنی جب انہیں آنے کا حکم دیا گیا، اور ان کے رب نے ان سے باتیں کی، یعنی پردے کے پیچھے سے کلام کیا، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی آواز سنی، اللہ نے آپ کے ساتھ کلام فرمایا اور اپنا قرب عطا کیا۔